غفلت میں گرفتار ہیں لیکن نہیں بھولے، غفلت میں گرفتار ہیں لیکن نہیں بھولے، حضرت عمر کے نقش قدم مسجد اقصیٰ، ہمارے دین کی پہچان مسجد اقصیٰ، ہمارے دین کی پہچان مسجد اقصیٰ، بچائیں گے تیری ہر آن مسجد اقصیٰ، اور اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر اس نے، اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر اس نے، مومن پر واجب ہے مسجد اقصیٰ کا تحفظ کرنا۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کل جو خبر اخبار ہو یا یوٹیوب ہو یا ٹیلی گرام ہو یا انسٹاگرام ہو، دیگر سوشل میڈیا پر جو بھی خبر زیادہ تر آج کل گردش چل رہی ہے اور کر رہی ہے، ہم اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں کہ وہ خبر مسجد اقصیٰ کا معاملہ اور فلسطین کا معاملہ زیادہ تر اسی پر بحث چل رہی ہے۔ میرے عزیزوں، آج مختصراً انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور وہی بات کروں گا جو بالکل صاف اور ستھری ہے، اور بتانا یہ چاہوں گا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ یعنی کہ فلسطین کا جو معاملہ ہے، ہمارا اور آپ کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے۔ ہمارا صرف اور صرف مسجد اقصیٰ کا تعلق اور مسجد اقصیٰ کی محبت ہمارے دل میں اس بنا پر ہے میرے عزیزوں کہ میں تو اس بات کو بلا جھجک اور بلا نڈر اور خوف کے کہتا ہوں کہ ہم ہندوستان کو اپنی شان، اپنی جان اور پہچان سب کچھ ہے ہمارا ہندوستان، لیکن مسجد اقصیٰ میرے عزیزوں ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ مسجد اقصیٰ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے پہلے مسجد کون سی بنی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، دنیا میں سب سے پہلے مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ بنی۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کون سی مسجد بنی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ بنی۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی یعنی کہ میری مسجد بنائی گئی۔ اور یہاں تک یہ بھی ایک بات ملتی ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی بشر، کوئی آدمی، کوئی شخص 3 مسجد کو زیارت کرنے کی غرض سے جاتا ہے، دیکھنے کی غرض سے جاتا ہے، تو اسے ثواب ملتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے۔ یعنی کہ کعبۃ اللہ کو دیکھو تو ثواب ملے گا، مسجد اقصیٰ کو دیکھو تو ثواب ملے گا، مسجد نبوی کو دیکھو ثواب ملے گا۔ لیکن ان تینوں جگہوں کے بعد اگر آپ کسی بھی مسجد یا کسی بھی ایسی جگہ کو جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں ثواب کا کوئی امید نہیں ہوتا، وہاں آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی بشر ان 3 جگہوں کی زیارت کی غرض سے آتا ہے، دیکھنے کی غرض سے آتا ہے، تو اسے ثواب ملتا ہے۔ تو لہٰذا میرے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو اب سوچنا یہ ہے اور فکر یہ کرنا ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے مسجد اقصیٰ سے وہ ایمان کی بنا پر ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنا پر ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہے۔ تو لہٰذا اگر ہمارے مسجد اقصیٰ کو
کوئی ضرر پہنچائے، کوئی تکلیف پہنچائے تو ہمیں اور آپ کو میرے عزیزو ہوش میں آنا چاہیے، ناخون کے ہوش لینے چاہیے کہ ارے ہمارا وہ مسجد اقصیٰ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں ارض مقدس سے کیا ہے، کہ مقدس زمین ہے فلسطین، بیت المقدس جہاں پہ قائم ہے وہ سرزمین مقدس ہے، ارض مقدس کا لفظ استعمال کیا ہے اللہ رب العزت نے، اور یہیں پر بس نہیں ہے میرے عزیزو، آپ تاریخ پڑھو، تاریخ کو مطالعہ کرو، تاریخ کے بارے میں علماء کرام سے معلومات کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور پرنور علیہ السلام جو سفر معراج کا جو واقعہ ہے وہ کس طرح پیش آیا۔ آپ علیہ السلام آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ میں موجود ہیں، آپ کو بیدار کیا جاتا ہے تو آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں تشریف لاتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو آپ کو ڈائریکٹ مکہ سے اٹھا کر 7ویں آسمان پہ پہنچا دیتے، ہے نا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ اپنے پاس بلاتے مکہ کعبۃ اللہ سے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام کو بیدار کیا گیا، اس کے بعد آپ کعبۃ اللہ میں آئے، پھر کعبۃ اللہ سے حضرت جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کے ذریعے سے آپ مسجد حرام مسجد اقصیٰ آپ کو لایا گیا۔ اب مسجد اقصیٰ آپ علیہ السلام تشریف لے آئے تو وہاں کیا دیکھا جاتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی جماعت وہاں پر پہلے سے موجود ہے، آپ کا استقبال کرنے کے لیے وہاں پر پہلے سے موجود ہے، ویلکم کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کا۔ گویا ایک بات یہ بھی میں عرض کرتے ہوئے چلوں، اگر کسی کو برا لگے تو معافی چاہتا ہوں، کہ وہاں یہ پتہ چل رہا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام وہاں پر موجود ہیں، اور وہ تمام انبیاء علیہ السلام ایک مقتدی کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ گویا یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ پتہ کیا جا سکتا ہے کہ مقتدی انتظار کرے نماز کا، یعنی کہ بیٹھ کر انتظار کرے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، امام کا انتظار مقتدی کرے، نہ کہ ایسا ہونا چاہیے کہ مقتدی کا انتظار امام کرے۔ لیکن میرے عزیزو بارہا اکثر مساجد میں جانا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ امام صاحب پہلے پہنچ جاتے ہیں، امام صاحب وقت سے پہلے پہنچے ہوئے رہتے ہیں، لیکن دیکھا جائے کہ مسجد عالی شان ہے، خوبصورت ہے اور بہت ساری چیزوں سے مزین ہے، لیکن مقتدی حضرات گنے چنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے ابھی اندازہ لگا لیں جمعہ کا دن ہے ماشاءاللہ، جسے سید الایام کے بارے میں کہا گیا کہ سارے دنوں کا سردار کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ تو لہٰذا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری مسجد بالکل ویران خالی ہے۔ تو اب یہیں سے اندازہ لگایا جائے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہمارا ایمان کتنا قوی ہے۔ آج اگر کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ہم اور آپ جنبش میں نہیں آتے، ہم اور آپ حرکت میں نہیں آتے، ہم اور آپ جوش میں نہیں آتے، ہم اور آپ ہوش میں نہیں آتے، تو بھلا بتاؤ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہوا؟ میرے عزیزو حالانکہ کیا کہتے ہیں شریعت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان بھائی ایک مسلمان کا بھائی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ ہمارے فلسطین بھائیوں کے اوپر جو بمباری کی جا رہی ہے، جو انہیں پریشان کیا جا رہا ہے، جو انہیں ستایا جا رہا ہے، ارے بھائی ہمارے اختیار میں جو ہے وہ کم سے کم ہم کریں، لیکن وہ بھی ہم نہیں کرتے۔ ہمارے اختیار میں جتنا ہے نمازیں پڑھنا، ہمارے اختیار میں ہے روزہ رکھنا، ہمارے اختیار میں ہے دعا کرنا، ہمارے اختیار میں ہے صدقہ و خیرات کرنا، ہمارے اختیار میں ہے ان کے لیے ان کے نام پر قرآن خوانی کرنا، لیکن ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہمارے اختیار میں ہم مساجد میں قنوت نازلہ کا اختیار کریں، انہیں نازلہ پڑھا جائے تاکہ ان کے اوپر جو مصیبت آ رہی ہے اور ان کا جو حق ہے انہیں ملنا چاہیے۔ ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں کہ ہاں بھائی یہاں ہم ہندوستان میں اور پہنچ جائیں وہاں، لیکن ہمیں جو اختیار ملا ہوا ہے، ہمارے اندر جو طاقت ہے، ہمارے اندر جتنی استطاعت ہے، ہم کم سے کم اتنا کریں۔ لیکن ایسا نہیں میرے عزیزو، یہ دنیا کا قانون ہے،
اور یہ چلا ہوتے ہوئے آ رہا ہے کہ اگر ہم پر مصیبت آ رہی ہے کل کو تمہارے اوپر بھی آ سکتی ہے، کل کو تمہارے اوپر بھی فائرنگ کی جا سکتی ہے، تمہارے اوپر بھی بمباری کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اور آپ ہوش میں نہیں آئے، ہم اور آپ اپنے آپ کو نہیں سنبھالے، ہم اور آپ مسجدوں کی طرف رخ نہیں کیے، ہم اور آپ دعاؤں کو نہیں اختیار کیا، ہم اور آپ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کر کے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعائیں نہ کی، تو میرے عزیزو ہم کل قیامت کے دن ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو، ان ماؤں کو، ان بچوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہی بچے کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور حاضر ہوں گے، کہیں گے الہ العالمین، یہ جو تمہاری مسجد اقصیٰ تھی، ہم اس کو آزاد کرانے کے لیے، ہم اس کو آزاد کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا تھا، اپنے باپ کو قربان کر دیا تھا، اپنی ماں کو قربان کر دیا تھا، اپنے بھائی کو قربان کر دیا تھا، لیکن اے میرا ابا، ایک مسلمان بھائی میرا ہندوستان رہتا تھا، انڈیا میں رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی ہمارے لیے اس کے اختیار میں جو تھا وہ بھی نہیں کیا۔ تو رب فرمائیں گے، حالانکہ رب جانتا ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی پوچھیں گے احساس جتلانے کے لیے، احساس پیدا کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کہیں گے میری بندی، میرا بندہ، تو بتا وہ کیا کیا نہیں کیا تھا؟ تو وہ بندے اور وہ بندی عرض کریں گے الہ العالمین، ان کے اختیار میں تھا کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھیں، ان کے اختیار میں تھا کہ وہ دعا کریں، ان کے اختیار میں تھا کہ آپ سے ہمارے لیے دعائیں کریں، لیکن ان لوگوں نے تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ تو بھلا بتاؤ میرے عزیزوں، ہم کیسے ان کا سامنا کریں گے؟ اس لیے میرے عزیزوں یہ طالب علم کا میسج اور پیغام ہے کہ ہم ابھی سے جمعہ کی نماز ہی میں ہم اپنے بھائی بہن کے لیے اور دوست بزرگوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت ان کو ہر طرح سے، ان کے ساتھ ہر طرح کا آسانی کا معاملہ کرے، اور جو ہماری مسجد اقصیٰ ہے اس مسجد کو ان ظالموں کے، ان شیطانوں کے، ان مردودوں کے ہاتھ سے آزاد کر دے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ مسجد اقصیٰ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پہلے سے موجود ہے۔ تو گویا یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ مقتدی امام کا انتظار کرے، نہ کہ امام مقتدی کا انتظار کرے۔ تو لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچتے ہیں، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر امامت کرتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام 7ویں آسمان پر جاتے ہیں، اللہ رب العزت سے ملاقات کرتے ہیں، جو بھی تحفہ لانا ہوتا ہے وہ تحفہ لاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب واپسی ہو رہی ہے میرے عزیزوں، اگر اللہ رب العزت چاہتے تو آپ کو ڈائریکٹ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ میں پہنچا دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگر اللہ رب العزت چاہتے، خود ہی بتائیے، اگر چاہتے تو پہنچا نہیں دیتے؟ پہنچا دیتے کہ بھائی میرا محبوب کیوں اتنا لمبا سفر کر رہا ہے، تو 7ویں آسمان سے ڈائریکٹ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ چلا جا، مسجد اقصیٰ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام نہیں بھیجا جا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ واپسی میں بھی تشریف لاتے ہیں، اور جس سواری سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے تھے اسی سواری سے واپس کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ اور لہٰذا یہ بات پتہ لگ رہی ہے اس بات سے کہ یہ اللہ رب العزت میسج اور پیغام دے رہے ہیں کہ میرے بندو، یہ مسجد اقصیٰ کا مقام اتنا بلند ہے، دیکھو جو میرا آخری نبی ہے، میرا محبوب ہے، میرا لاڈلا ہے، میرا چہیدہ پیغمبر یعنی محمد احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، ان کو میں 2 مرتبہ بھیج کر کے یہ بتا رہا ہوں کہ مسجد حرام کو، یہ مسجد اقصیٰ کوئی عام مسجد نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کوئی معمولی مسجد نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد اقصیٰ کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اس مسجد اقصیٰ نے اپنی زمین کے اندر، اپنے پیڑ کے اندر نہ جانے کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیے ہوئے۔ تاریخ کو پڑھو تو اندازہ لگے گا۔ مسجد اقصیٰ کے اندر جہاں فلسطین ہے، سرزمین میں، اس سرزمین میں نہ جانے کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور ان کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔
اس لیے میرے عزیزوں ہمارا جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف اس بنا پر ہے کہ وہاں پر اللہ کے محبوب بندے آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر ان کی قبریں موجود ہیں، اور اس مسجد اقصیٰ کا تعلق صرف اور صرف ہمارا اس بنا پر ہے کہ وہاں ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور 2 مرتبہ وہاں پر نمازیں، 2 وقت کی نمازیں وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمائی۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا میرے عزیزو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، آج جو ان پر جو آفتیں آ رہی ہیں، آج جو ان پر مصیبتیں آ رہی ہیں، تب سب سے پہلا ہمارا جو کام ہونا چاہیے، نمبر 1 دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر منٹ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد کریں۔ احادیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادات، کہ تمام عبادات کی جڑ، تمام عبادات کی بنیاد اور تمام عبادات کا مغز دعا ہے، دعا ہے۔ میرے عزیزو اگر ہمیں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے اور کوئی بیماری آ جائے تو ہم دوڑ کر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر تو ہمارا اسباب ہے، دوا ہمارا اسباب ہے۔ ہم پہلے کیا کریں؟ اللہ رب العزت کے سامنے دعا کریں، اس حاجات کو، اس تکلیف کو رکھیں، پھر بعد میں اسباب کی طرف دوڑیں۔ تو لہٰذا میرے عزیزو ہمیں سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ ہمیں دعا کرنا ہے۔ ہر 5 وقت کی نماز میں اپنے مسلمان بھائی بہن کے لیے ان کو یاد رکھنا ہے، ان کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اور دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے کہ ہم فجر کی نماز میں، خواہ اس مسجد میں ہو یا دیگر اطراف کے جو لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہوں، وہ اپنے اماموں کے سامنے جا کر التجا کریں، درخواست دیں کہ امام صاحب آج سے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے گا، قنوت نازلہ پڑھا جائے۔ میرے عزیز و اکابرین فرماتے ہیں کہ اگر قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے، قنوت نازلہ فجر کی نماز میں پڑھی جائے تو میرے عزیزو آفت آئی ہوئی، پریشانی آئی ہوئی وہ ختم ہو سکتی ہے، وہ دور ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت فیوزہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں دراز عطا فرمائے، ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج تک ہم نے اپنی زندگی میں اور اپنی آنکھوں سے جس شخص کو ہر لمحے پر بولتا ہوا دیکھا ہے، جس شخص کو ہمیشہ ظالم کی نگاہوں میں، دشمن کی نگاہوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا، اگر ہم نے ابھی تک اس کم عمری میں کسی کو دیکھا ہے تو میرے عزیز و خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کا نام آتا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ سجاد نعمانی حوصلے کا پہاڑ ہے، وہ ہر وقت میرے عزیزوں مسلمانوں کی حمایت میں، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے ہر لمحہ ہر آن کھڑا رہتا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، ان کی تصاویر کو دیکھ لیں، ان کی حلیے کو دیکھ لو، اتنا کمزور آدمی، اتنا ضعیف آدمی، عمر دراز آدمی ہر لمحے پر کھڑا رہتا ہے۔ تو بھلا بتاؤ آج کا ہمارا نوجوان، آج کا ہمارا 23 سال کا نوجوان، 20 سالہ نوجوان، 24 سالہ نوجوان کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کوئی بات نہیں بنتی۔ آج ہمارے اندر جو کمی ہے، آج ہمارے اندر جو کمزوری ہے، اس کی صرف اور صرف اس بنا پر ہے، ارے بھائی یہ اہل حدیث ہے، ارے بھائی یہ بریلی ہے، ارے بھائی یہ دیوبندی ہے، یہ تمام جو فرقے ہیں یہی ہماری بنیادی کمزوری ہے۔ اگر ہم ایک ہو جائیں، ہم مسئلے مسائل کو نہ دیکھیں، ہم اختلافات کو نہ دیکھیں، ہم صرف اور صرف یہ دیکھیں کہ ارے بھائی مسجد اقصیٰ کا معاملہ کسی دیوبندی کا معاملہ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کا معاملہ کسی اہل حدیث جماعت کا نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کا معاملہ کسی بریلی مسلک کا نہیں ہے، مسجد اقصیٰ کا جو معاملہ میرے عزیزو ہے صرف اور صرف ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات وہاں پر جو نماز پڑھا رہی ہے ان کا معاملہ ہے۔ اگر اتنا ہی ہلکی والی مسجد ہوتی مسجد اقصیٰ تو اللہ رب العزت قرآن میں اس کا ذکر نہ کرتا۔ آپ 15ویں پارے کو کھولو، آپ 15ویں پارے کا مطالعہ کرو، تفاسیر کو پڑھو، ترجمے کو پڑھو تو اندازہ لگے گا کہ مسجد اقصیٰ کا مقام کیا ہے۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے یعنی واقعہ معراج کو تفصیل کے ساتھ اس میں ذکر کیا گیا ہے. کیا کہ سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے، پاک ہے وہ ذات، کون سی ذات؟ اللہ رب العزت کی ذات. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے، بندے سے مراد محمد احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک لے گئی اور پھر وہاں سے جہاں تک رب العالمین کو اختیار تھا وہاں تک لے گیا. بے شک وہ دیکھنے والا اور سننے والا سب کچھ. تو لہٰذا میرے عزیزوں اس آیت سے اور اس آیت سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ مسجد اقصی کا جو مقام اور جو مرتبہ اور جو عروج ہے، ہم اور آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسجد اقصی کا معاملہ ہمارا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے. مسجد اقصی کا معاملہ ہمارا کوئی عہدی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے. اگر مسجد اقصی آزاد نہ ہوئی، مسجد اقصی ظالموں کے چنگل سے آزاد نہ ہوئی، میرے عزیزو مسجد اقصی ہمارے حق میں بددعا کرے گی. اللہ رب العزت کے سامنے ہمارے لیے درخواست کرے گی. الہ العالمین، تمام پورے عالم کے اندر اتنے مسلمان تھے، لیکن وہ تیری مسجد مسجد اقصی جو پیغمبروں نے بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان تمام بڑے پیغمبروں نے مل کر مسجد اقصی کی تعمیر کرائی ہے. میرے عزیز اس کا مقام ہمیں سمجھنا چاہیے. آخر میں ایک بات یہ بھی عرض کروں، مسجد اقصی ابھی بن کر مکمل نہیں ہوئی. مسجد اقصی کا بھی کام چل رہا تھا، مسجد اقصی بن کر مکمل تعمیر نہیں ہو چکی تھی. اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت آ جاتا ہے. فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو جانے کا وقت آ گیا. تمام انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائیں ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اے نبی، اے پیغمبر، اے رسول، اگر آپ دنیا میں رہنا چاہو تو رہو، اور اگر آپ آخرت میں آنا چاہتے ہو، میرے پاس آنا چاہتے ہو، چلے آؤ. یہ اختیار صرف پیغمبر علیہ السلام کی جماعت کو دیا جاتا تھا. لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت والا فرشتہ پہنچا اور عرض کرتے کہتا ہے اے سلیمان، آپ کا آخری وقت آ چکا ہے، کیا آپ جائیں گے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میرے عزیزو غور سے سنیے، یہ بات بتا کر میں مکمل کرتا ہوں اپنی بات. حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، اے فرشتہ، تم تو جانتے ہو کہ یہ جو مسجد اقصی کا کام چل رہا ہے، مسجد اقصی جو ابھی بن کر مکمل نہیں ہوئی ہے، میں کسی انسان کے ذریعے سے تو کام نہیں ہو رہا ہے، بلکہ جناتوں کی جماعت یہ کام کر رہی ہے. اگر میں چلا گیا اللہ رب العزت کے پاس، اگر میں چلا گیا تو بھلا بتاؤ یہ مسجد اقصی کیسے تعمیر ہوگی، کیسے مکمل اس کا کام ہوگا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ جنات کی قوم بہت سرکش ہے، وہ بات نہیں مانیں گے، وہ کام نہیں کریں گے. تو اللہ رب العزت کی جانب سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے کہ اے سلیمان، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ مسجد اقصی یہ مسجد تمہارا معاملہ تو نہیں ہے، یہ مسجد تمہارا گھر تو نہیں ہے، یہ مسجد میرا گھر ہے، یہ مسجد میرا مکان ہے، لہذا اس کا کام کرانا میری ذمہ داری ہے. تو میرے عزیز و حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور یہ بات ملتی ہے کتابوں میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عصا لیتے ہیں اور اس عصے کو لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں. اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں. جنات لوگ دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، چلو کام جلدی کرتے ہیں. لہذا تمام
جنات لوگ مل کر اس کام کو جلدی سے مکمل کرتے ہیں، اور جیسے ہی مسجد اقصیٰ مکمل تعمیر ہو جاتی ہے اور نیچے سے اس لاٹھی کو گھن لگتی ہے، دیمک کھاتا ہے اور لاٹھی ٹوٹ کر گر جاتی ہے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی گر جاتے ہیں۔ پھر وہ جناتوں کو پتہ چلتا ہے ارے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت پہلے انتقال فرما دیا۔ تو لہٰذا اس بات سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کا جو مقام اور مرتبہ ہے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، کوئی معمولی مسجد نہیں ہے۔ لہذا جو میں نے بات بتلائی ہے کہ نمبر 1 دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، نمبر 2 قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا ہے، نمبر 3 ہمیں ہر وقت 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور جتنا بھی ہو سکے صدقہ و خیرات کر کر کے ان اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے دعا ضرور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سب سے پہلے مجھے اور پھر اس کے بعد آپ تمام حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔